بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیرت النبی کو ہم دیکھ رہے تھے۔ آخری نشست میں ہم نے پہلی وحی کا قصہ پڑھا تھا۔ وحی کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی بنا پر نبوی دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنی نشستیں کی ہیں وہ قبل از نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو ہم نے دیکھا، نبوت سے پہلے کے 40 سال۔ آج سے ہم انشاءاللہ نشست کا آغاز کر رہے ہیں نبوی دور کا۔ نبوی دور جو ہے وہ 23 سالہ دور ہے۔ اس 23 سالہ دور کو اب ہم لوگوں نے ذرا سمجھنا ہے۔ اس 23 سال کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ مکی دور کہلاتا ہے اور ایک حصہ مدنی دور کہلاتا ہے۔ وہ وقت جو اللہ کے رسول نے مکہ میں گزارا اسے ہم مکی دور کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد کا دور ہے وہ مدنی ہے۔ اس اعتبار سے جو مکی دور ہے وہ 13 سال کا ہے، اور باقی جو 10 سال ہیں وہ مدنی دور ہے۔ اس طرح 13 اور 10 مل کر 23 بن جاتے ہیں، 23 سالہ نبوی دور۔ اب یہ جو مکی دور ہے 13 سال کا، اس کو علماء 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے۔ پہلے جو 3 سال کا عرصہ ہے مکہ کے اندر، ابتدائی 3 سال یہ انفرادی دعوت کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس دور کو پڑھیں گے۔ 3 سال کے بعد 7 سال کا دور آتا ہے، جسے ہم اعلانیہ دعوت کا دور کہتے ہیں۔ انفرادی دعوت کے بعد 7 سال اعلانیہ دعوت کا دور ہے مکہ کے اندر۔ جب یہ 7 سالہ دور مکمل ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مکہ والے مسلمان نہیں ہو رہے، نہ ہونا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ مکہ سے باہر دعوت دی جائے۔ تو آخری مکی دور کے جو 3 سال بچتے ہیں وہ بیرون مکہ دعوت کے 3 سال ہیں۔ بیرون مکہ دعوت، اسی دور میں اللہ کے رسول طائف گئے تھے۔ یہ 3 حصے بن جاتے ہیں۔ پہلے 3 سال انفرادی دعوت، اگلے 7 سال اعلانیہ دعوت، اگلے 3 سال بیرون مکہ دعوت۔ اسی بیرون مکہ دعوت کے سلسلے میں حضور کی ملاقات مدینہ والوں سے ہو گئی، مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے، ہجرت کی آپ نے مدینہ۔ یہاں سے مدنی دور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مدنی دور 10 سالہ ہے، 10.5 سال کے قریب۔ یہ جو 10 سال ہیں ان کو آگے علماء 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 6 سال اللہ کے رسول اعلانیہ دعوت دیتے رہے، اور جو لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑتے رہے، جو خود لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑتے رہے۔ یہی دور ہے جس میں بدر ہوئی، احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوئی، اور اس کا اینڈ ہوتا ہے صلح حدیبیہ پر، کہ جب صلح ہو گئی حضور کی مکہ والوں کے ساتھ۔ اس میں حضور ان سے لڑے جو لڑنے کے لیے آئے، بدر میں وہ آئے، احد میں وہ آئے، احزاب میں وہ آئے۔ اس کے بعد جو اگلا دور شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اعلانیہ دعوت، اور جو اس دعوت میں رکاوٹ بنا حضور ان سے لڑنے کے لیے نکلے۔ اب اللہ کے رسول لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس دور کے اندر خیبر ہوئی، تبوک ہوئی، فتح مکہ ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا۔ اب یہ سارے غزوات باہر نکل کر ہوئے ہیں، اللہ کے رسول خود باہر نکلے ہیں۔
پچھلے 6 سال میں حضور مدینہ میں ہیں، وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں. اگلے 5 سال یا 4 ساڑھے 4 سال اللہ کے رسول باہر نکلے، جو دعوت میں رکاوٹ بن رہا ہے اس سے لڑائی ہو رہی ہے. یہ ٹوٹل 23 سال حضور کی مکی زندگی کا خلاصہ ہے، دعوتی زندگی کا. ہم نے آغاز آج کرنا ہے حضور کی پہلی مکی زندگی کے پہلے 3 سال، جسے ہم انفرادی دعوت کہتے ہیں. بعض لوگوں نے خفیہ دعوت بھی لفظ استعمال کیا ہے، لیکن انفرادی دعوت کا لفظ زیادہ بہتر ہے. یہ کوئی خفیہ چیزیں نہیں تھیں، کوئی سازش نہیں تھی، انفرادی طور پر اللہ کے رسول دعوت دیا کرتے تھے. اچھا، دعوت سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس دعوت کا آغاز کیسے ہوا. ابھی تک جو ہم نے بات کی، اللہ کے رسول غار حرا میں تھے، آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات آئیں، نماز سکھائی گئی، وضو سکھائی گئی، سکھایا گیا. حضور گھر تشریف لے آئے، آپ پر ایمان لانے والے پہلے اولین لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا. ابھی تک اللہ کے رسول نبی بنے ہیں، نبی بنے ہیں. جب کسی شخص پر وحی نازل ہوتی ہے تو وہ نبی بن جاتا ہے. حضور نبی بن گئے. 21ویں رات کو جبرائیل علیہ السلام کی پہلی وحی پر اللہ کے رسول نبی بن گئے. کچھ دن گزرے، حضور کو پھر شوق پیدا ہوا کہ آپ وہاں پر جائیں، دوبارہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو. اللہ کے رسول پہاڑ پر چڑھے تو آپ نے دیکھا، آپ کو آسمان سے آواز آئی. اللہ کے رسول نے آسمان پر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنی کرسی کے اوپر براجمان ہیں اور ان کے 2 پروں نے پوری زمین کو، پورے آسمان کو گھیرا ہوا ہے. آسمان نظر نہیں آ رہا. حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، آپ گھبرا گئے، واپس آئے اپنے گھر میں، اور وہی پہلی وحی والی کیفیت آپ کی ہو گئی. آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑھا دو. اللہ کے رسول پر چادر اڑھا دی گئی. آپ ابھی اس چادر میں ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں. یہ دوسری وحی ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلا جبرائیل علیہ السلام کی آمد غار حرا میں ہوئی ہے. اب یہ دوسری آمد ہے وحی لے کر، قرآن مجید کو لے کر. سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیتیں اترتی ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ 7 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری اور حضور سے کہا گیا کہ اب آپ اٹھیے اور دعوت کا کام شروع کیجئے، دعوت کا آغاز کیجئے. تو علماء نے لکھا کہ اس وحی پر اللہ کے رسول رسول بنے، پہلی وحی پر حضور نبی بنے. اب حضور کو حکم مل رہا ہے کہ اب آپ اٹھیے اور اللہ کی توحید کی دعوت دیجیے. کیونکہ رسول جو ہوتا ہے نا، یہ پیغام لے کر آتا ہے. رسول رسالہ سے ہے، رسالہ میسج کو کہتے ہیں، میسج لانے والے. اسی لیے رسول کے لیے انگلش میں لفظ مطلب میسنجر، میسج آگے پہنچانے والا. تو حضور کو حکم اب ملا ہے سورہ مدثر میں کہ آپ دعوت کا آغاز کیجئے. اب حضور رسول بن گئے. اب جب اللہ کے رسول رسول ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے، دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ نصاب کیا ہے؟ دعوت کا موضوع کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ اور دوسری چیز، داعی کیسا ہونا چاہیے؟ داعی کے اوصاف کیا ہیں؟ تو یہ جو سورہ مدثر کی 7 آیات ہیں، ان میں 2 موضوعات ہیں. ایک دعوت کا موضوع، کس موضوع پر لوگوں پر کو آپ نے بلانا ہے، کس طرف بلانا ہے، کیا کہنا ہے. اور دوسری چیز، حضور بحیثیت رسول، بحیثیت داعی، آپ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان 2 موضوعات پر بحث ہوئی. ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، اٹھیے، اب سونے کا بیٹھنے کا وقت ختم ہو گیا. اور علماء نے لکھا حضور پھر ایسے اٹھے کہ 23 سال تک دوبارہ بیٹھے نہیں. قم، پھر آپ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے
بیٹھ کر نہیں دیکھا، پھر اتنی آپ نے فکر کی اور اتنا آپ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، حضور ذرا کم کریں، ذرا کم کریں، آپ زیادہ ہو گئے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، حضور آپ ان کو دعوت دینے کی تڑپ میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے. حضور کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے؟ دو کام کرنے. نصاب دو چیزیں، اب ذرا بات کو سمجھیے گا. جو انفرادی دعوت ہے اس کا جو نصاب ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، قم فَأَنذِرْ، پیارے پیغمبر اٹھیے اور ان کو ڈرائیے، ڈرائیے ان کو. انذار کہتے ہیں نذیر، بشیر و نذیر اللہ کے رسول کے ناموں میں سے ہے. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. کس چیز سے؟ انجام سے. اگر یہ کرو گے تو یہ انجام ہوگا، دیکھ لو قیامت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، عذاب ہے. اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. انذار، ڈرانا. اور دوسرا کام ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کو بڑا ثابت کیجئے. اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، تیرے بت بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے. یہ دو کام کرنے ہیں. ان دو کاموں کو اگر ہم اصطلاح کے اندر دیکھیں تو ایک توحید ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ توحید ہے، اور انذار ہے آخرت. انذار کیا ہے؟ آخرت. حضور ان کو آخرت سے ڈرائیے اور توحید کا پیغام دیجئے. گویا دو موضوعات ہیں حضور کی دعوت کے، توحید اور آخرت. اچھا، آخرت میں دو چیزیں ہیں، ایک بشارت ہے، ایک انذار ہے. خوشخبری کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے جنت ہے، اور ڈراوا کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے جہنم ہے. نبی کے کام دونوں ہوتے ہیں، مبشر خوشخبری دینا اور ڈرانا. لیکن آپ خود سوچیں، ڈرایا کن کو جاتا ہے؟ کافر کو. اور بشارت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. حضور کے مخاطب کون ہیں؟ کافر ہے کہ مومن ہے؟ کافر ہیں. تو کیا کیا جائے گا؟ ڈرایا ہی جائے گا نا. دیکھیں، میں مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد اگر نماز کی فضیلت پر بیان کروں اور میں کہوں بے نمازی کا یہ انجام ہے، بے نمازی کا یہ انجام ہے، بھائی آپ سب نے تو نماز پڑھی ہے، میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ ہاں، میں آپ سے یہ کہوں گا جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ان کے گناہ معاف ہو گئے، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، وہ نہر کے اندر نہانے کی طرح دھل گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جنت دیں گے. میں ان کو فضائل بیان کروں گا، بشارتیں دوں گا. نماز پڑھنے والے کو خوشخبری دی جائے گی، نہ پڑھنے والے کو ڈرایا جائے گا. تو اب چونکہ ابتدا ہے دعوت کی اور مخاطبین تو سارے کافر ہیں، مرتد ہیں، نہ ماننے والے ہیں، تو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ بشارت نہیں، کیا کرنا ہے؟ ڈرانا ہے. ان کو ڈرانا ہے آپ نے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نصاب ہے، جو سلیبس ہے، وہ ڈرانے پر مبنی ہے. اور ان 3 سالوں کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، وہ ساری صورتیں انذار والی ہیں. القارعہ، مل قارعہ، الحاقہ، مل حاقہ، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت. جتنی آپ دیکھتے ہیں نا قیامت کی ہولناکیاں اور ڈرانے والی الہاکم التکاثر، یہ ساری اس طرح کی صورتیں آپ کو اس 3 سال کے دورانیے میں ملیں گے، کیونکہ ان میں ہے انذار، ڈرانا ہے آپ نے. تو پہلی چیز اللہ کے رسول کے نصاب میں ہے انذار، ڈرانا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ کوئی غیر اہم بات نہیں. آگے ہم بات کریں گے، اس بات کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے. آگے جو افراد تیار ہوں گے نا وہ اس نصاب سے تیار ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ابو بکر جو تیار ہوں گے انذار اور توحید سے تیار ہوں گے، عثمان جو تیار ہوں گے وہ توحید اور آخرت سے تیار ہوں گے. اس کو ہم نے آگے ملانا ہے، اس نصاب کو آپ نے سمجھنا ہے. آخرت اور دوسری چیز ہے توحید. تو جتنی صورتیں آپ کو توحید کے حوالے سے ملتی ہیں مکی صورتوں کے اندر، جو اشکال ہیں اللہ رب العالمین کے حوالے سے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، ربوبیت کا، الوہیت کا ذکر ہے، وہ سارا آپ کو ان صورتوں کے اندر ملے گا، اس دورانیے کے اندر ملے گا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، حضور اپنے رب کی تکبیر بلند کیجیے. انفرادی سطح پر بھی انسان یہ تصور کرے میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑا ہے. اور معاشرے کے لیول پر بھی
سارا معاشرہ اپنی بڑائی نہ بیان کرے بلکہ سارا معاشرہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کر لے. لہذا اپنا قانون نہیں ہوگا, قانون کس کا ہوگا؟ پھر اللہ کا ہوگا. حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو دونوں سطح پر حضور انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کا نام بلند کیجیے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابتدا ایک بندے سے ہوئی ہے لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے مدینہ کے اندر اللہ کا کلمہ اللہ کی حکومت کو نافذ بھی کیا گیا ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے تھا, آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا کہ بالآخر ایک ایسی سلطنت, ایک ایسا علاقہ ہو جہاں پر اللہ کا حکم نافذ بھی کیا جا سکے, انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ توحید کا بیان ہے. تو توحید اور آخرت یہ دو چیزیں نصاب ہیں, ان کو حضور نصاب بنا لیجئے. چلیے اب آپ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ 4 آیتیں ہیں, اگلی آیات وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. پہلی چیز, حضور اپنے لباس کو صاف رکھیے, اپنے لباس کو پاک رکھیے. اب دیکھیں کیسے بالکل آپ اللہ حضور سے مخاطب ہو گئے. قم فانذر وربک فکبر, ڈرائیے, اللہ کی تکبیر بلند کیجئے. حضور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. فوراً سے موضوع بدل گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ حضور اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پہلے اپنا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, اپنی بھی تربیت کرنی ہے, اپنے اندر بھی یہ اوصاف لے کر آنے ہیں جو کہ پہلے بھی آپ کے اندر ہیں, مزید اس کے اندر بہتری لانی ہے. دائی ایسا ہونا چاہیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, پاک رکھیں اپنے لباس کو, پاک رکھیں, پاکیزگی کا اہتمام کریں. یہ جو پاکیزگی ہے نا, یہ اسلام کا اہم رکن ہے. ہماری ہر کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے. طہارت سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے. طہارت نہیں ہے نا اسلام انسان کی, نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول, کچھ بھی قبول نہیں انسان. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, حضور پاک رکھیے. دوسرا معنی اس کا, حضور صاف ستھرا رکھیے. پاکیزگی میں اور صفائی میں فرق ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو حدیث ہے نا الطہور شطر الایمان, طہارت ایمان کا حصہ ہے, وہ پاکیزگی ہے, صفائی نہیں ہے, پاکیزگی ہے, جس کو ہم جنابت کا متضاد کہتے ہیں. پاکیزگی. صاف تو آپ کو گورا بھی نظر آئے گا لیکن ہوگا کیا؟ ناپاک, کیونکہ وہ جنابت کے بعد غسل نہیں کرتا, اسے پتہ ہی نہیں. اسی لیے انگریزی کے اندر طہارت کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کلینلینس, یہ سارے لفظ جو ہے نا صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسے پوچھو طہارت, طہارت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ طہارت کیا چیز ہے؟ ان کے ہاں طہارت کا تصور ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں طہارت الگ ہے, صفائی. حضور آپ طاہر ہوں اور پھر آپ بحیثیت دائی لباس صاف ستھرا بھی ہو, آپ کا دیکھنے میں بھی ایک صاف ستھری شخصیت نظر آنی چاہیے. تیسری چیز, اپنا لباس, آپ کا لباس بحیثیت دائی اخلاقی عیوب سے پاک ہونا چاہیے. لباس کے بھی اخلاقی عیب ہوتے ہیں نا. حضور نے کیا فرمایا؟ وہ لباس جس سے جسم نظر آئے نہیں پہننا چاہیے. وہ لباس جو آپ کے جسم کو چھوئے, چست لباس ہو, آپ کے جسم کے اعضاء نظر آئیں, وہ لباس نہیں پہننا چاہیے. پھر عورتوں جیسا لباس مرد کے لیے حرام ہے, عورتوں پر مردوں جیسا لباس حرام ہے. تو لباس کے بھی کچھ قواعد ہیں نا, کچھ اصول ہیں. تو حضور آپ کا جو پھر شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, اوپر ہو, یہ ساری چیزوں کا اہتمام. اخلاقی عیب سے آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے. ایک دائی کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ علماء کہتے ہیں دائی کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, سامنے والوں کی 100 آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو صاف رکھے وہ. چوتھا اس کا معنی یہ ہے, عرب کے اندر یہ ایک بطور محاورہ لفظ استعمال ہوتا تھا. کسی کو آپ نے کہنا نا اپنا اخلاق صاف رکھ, تو کہتے تھے اپنا لباس صاف رکھ. آج بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی قمیض داغدار نہیں ہے, اس کا لباس داغدار نہیں ہے, ورنہ ہم کہتے ہیں اوندی کی گل کرنی, اس کا تو اپنا لباس داغدار ہے. یعنی اس کے وہ تو خود کرپشن ہے اس کے اندر,
وہ تو خود بلنڈر مارتا ہے، اس کے تو اپنا اخلاق ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اخلاق کو کس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں؟ لباس کے ساتھ. کہ جس طرح وائٹ سفید کپڑے کے اوپر سیاہ داغ لگ جائے نا تو وہ نظر آتا ہے. داعی کے اخلاقیات میں اگر آپ خود ہی داغدار ہے تو اس نے کیا دعوت دینی ہے؟ حضور اخلاقی طور پر بھی آپ پاک ہوں، جبکہ حضور کا اخلاق پہلے سے ہی پاک تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول بڑے اخلاق اعلیٰ پر فائز تھے. لیکن داعی بہرحال ایسا ہونا چاہیے، وہ شخص داعی نہیں جو کہے میری بات سنو مجھے نہ دیکھو، جو کہے میری بات سنو میری دعوت دیکھو مجھے نہ دیکھو. اللہ نے کہا پیارے پیغمبر دعوت یہ ہے، آپ کو ایسا ہونا چاہیے، داعی کو ایسا ہونا چاہیے. پہلا وصف جو داعی کا ہے وہ اخلاقی طور پر اخلاقی عیوب سے پاک ہو. یہ جو جملہ ہے نا، اجی ساڑھے نال بھی پیٹ لگا ہے، اجی مولوی نال بھی خواہشات لگیاں نے ہیں، تو بھائی وہ نہ مولوی بنے، پھر اسے کس نے کہا مولوی بن؟ نہ داعی بنے، وہ نہ دعوت دے. وہ اگر اس سے عمل نہیں ہوتا، اگر اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ سکے، اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے، اپنی نظر پر کنٹرول رکھ سکے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکے، نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے دعوت. کس نے کہا ہے کہ دعوت کے میدان میں آئے؟ اللہ تو اپنے نبی سے کہہ رہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. حضور آپ کا اخلاق پاک ہونا چاہیے. یہ نہیں چلے گا یہاں پر کہ مولویاں نو نہ دیکھا کرو، مولویاں کی گل سنیا کرو. کہتے بہت قریب نہیں ہونا، جب بہت قریب ہو گئے تو پھر تسی متنفر ہو جاؤ گے. یہ کیسے داعی ہے؟ یہ کیسی دعوت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کریں تو اپنے 40 سال کو پیش کریں. لوگوں میرے 40 سال، میرا ماضی، مجھے نہیں پتا تھا میں نے نبی بننا ہے، میرے پاس جبرائیل نے آنا ہے، لیکن میرے 40 سال تم نے دیکھے ہیں. بتاؤ کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ کبھی میں نے خیانت کی؟ کبھی میں نے کوئی بدنظری کی؟ کبھی میں نے کوئی ایسے معاملات کیے؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی اپنی. ادھر کہتا ہے مجھے نہ دیکھو، میرا بیان سنو، بس آدھا گھنٹہ لو، لینا لو، نہیں لینا نہ لو، چلو جی، مینوں نہیں پوچھنا، میری زندگی کو نہیں دیکھنا، میرے معاملات کو نہیں دیکھنا. اور بھائی ایسا دائی نہیں ہوا کرتا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. حضور ہر قسم کی برائی سے الگ ہو جائیے، جدا ہو جائیے. اب آپ دائی بن گئے. بھائی آپ چلو ٹھیک ہے، طالب علمی دور تک ہم کہہ سکتے ہیں طالب علم تھا، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے. او بھائی اب آپ دائی ہیں، اب آپ ممبر رسول کے وارث ہیں، اب آپ لوگوں کے قائد ہیں، رہنما ہیں، امام ہیں. ابھی بھی آپ کہتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھ لو پر مینوں نہ ویکھیا جے میں کی کردا. یہ چیزیں نہیں چلیں گی اب. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. حضور ہر طرح کی برائی سے الگ ہو جائیے، الگ ہو جائیے، ہجرت کر لیجئے، برائیوں کو چھوڑ دیجئے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. حضور کسی پر آپ نے احسان نہیں کرنا اس نیت سے کہ وہ بدلے میں زیادہ احسان کرے آپ پر. یہ بڑا اہم پہلو ہے، اس کو سمجھنا ہے. حضور اس نیت سے کسی پر احسان نہیں کرنا کہ بدلے میں وہ آپ کے اوپر زیادہ احسان کرے. مثلا میں کسی کے کام آ گیا، دل میں نیت کیا ہے؟ کل مینوں کام پے گا تھے، میں مینوں کام کٹا لواں گا. حضور یہ کام آپ نے نہیں. آپ داعی ہیں، آپ دعوت کے میدان میں ہیں، آپ کے لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہنا چاہتے ہیں، علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کسی پر احسان کیا اور اس نے اس احسان کا بدلہ اس احسان سے زیادہ دیا تو گویا آپ اس کے احسان مند ہو گئے، اس کا احسان آپ کے اوپر آ گیا، چڑھ گیا. اب آپ حق نہیں بیان کر پائیں گے، اب آپ حق نہیں بیان کر پائیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب گورنر تھے نا تو لوگوں کا ہدیہ قبول کر لیا کرتے تھے. جس دن بادشاہ بنے، امیر بنے، لوگ
سیب کی پیٹیاں لے کر آئے, کہا لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے, کہا پہلے تو آپ لے لیتے تھے, کہتے اب نہیں, اب لوں گا, کل آئے گا کام نکلوائے گا اپنا, اب نہیں لینی میں نے. ہدیہ لینا بند کر دیا, تحفہ لینا بند کر دیا. کل کو میرے سر چڑھ کے مجھ سے کام کروائے گا, نہیں بھی کروائے گا, کل اس کا فیصلہ آئے گا, میرے ذہن میں تو آئے گا نا اندے سیب آئے نے, اس کے سیب آئے ہیں میرے پاس. حضور خیال رکھیے گا, بحیثیت دائی آپ کے اوپر کسی کے احسانات نہ ہوں, آپ کے احسانات ہوں, آپ کے احسانات ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت میں آپ نے فرمایا تھا, اپنے آخری خطبے میں حضور نے فرمایا میرے اوپر جتنے لوگوں کے احسان تھے میں نے سب کے اتار دیے, سوائے ایک شخص کے. کس کے؟ ابو بکر کے. اس کے احسان کون اتارے گا؟ اللہ اتارے گا. باقی سب کے میں نے احسان اتار دیے. ابو بکر کے اس لیے رکھے رہ گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مطالبہ نہیں کرنا تھا. شخصیت یہ کیا فرق ہوتا ہے نا ہر انسان کا, ایک 10 روپے دے کے جتاتا ہے, 1 لاکھ دے کے بھی نہیں جتاتا. آپ کے علم میں ہے جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کی جب جگہ خریدنی تھی حضور نے کس کو کہا تھا پیسوں کا؟ ابو بکر کو. کہا ابو بکر پیسے ادا کرو. مشورہ نہیں کیا, پوچھا نہیں ابو بکر کے پاس ہیں کہ نہیں ہے, کہا ابو بکر پیسے ادا کرو. پتا تھا اللہ کے رسول کا. ابو بکر کال نویا نہیں کیے گئے ایس مسجد جی میں پیسے دیتے نے اندر جی میں بھی پیسے دیتے نے تے میری بھی گل منی جاوے. ابو بکر کا مزاج نہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے. حضرت ابو بکر, حضور نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ابو بکر کا مال قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا, سارا قبول کر. گھر خالی ہو گیا نا. قرآن میں منع ہے ایسا صدقہ کرنا جس کے بعد آپ کنگال ہو جائیں, حدیث میں منع ہے. لیکن ابو بکر کا قبول کر لیا. کیوں؟ ہم جیسا پریشان ہو جائے گا, ابو بکر پریشان نہیں ہوتا. گھر خالی بھی ہو ابو بکر پریشان نہیں ہوتا, ہم جیسا پریشان ہو جائے گا, لے ہون کی تو گزارا کے تو کرنا بھی. اس لیے ابو بکر کا قبول کیا گیا. اور کوئی شخص ہوتا اس کا قبول نہ ہوتا. نہیں نہیں بھائی واپس لے جا, اپنے گھر میں بھی دے کچھ. اللہ کے رسول نے دیے ہیں, صحابہ کو واپس لوٹایا ہے. ابو بکر کی بات ہی اور تھی. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, اتنا احسان کرنا ہے کہ آپ کا احسان اوپر ہو. اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب بھی ہمارے پاس ہدیہ آیا اللہ کے رسول پلٹ کر ہدیہ دیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا اگر ہدیہ نہ ہو تمہارے پاس کوئی دعائی دے دیا کرو اس کو, یہ بھی اس کے ہدیے کا کیا ہوگا؟ بدلہ. اور جس کو اللہ کے رسول کہتے جزاک اللہ خیرہ, اس کو کیا مل گیا؟ دعا مل گئی, اس کے ہدیے کا بدلہ مل گیا اس کو. اللہ کے رسول بدلہ دے دیا کرتے تھے. دوسرا اس کا معنی وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ کا, مننا یا منو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے روک دینا کسی چیز کو, رک جانا کسی چیز سے. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں حضور رکنا نہیں ہے. وَلَا تَمْنُن, رکنا نہیں ہے, دعوت کے کام سے رکنا نہیں ہے. تستکثر, یہ سمجھ کر کہ بہت ہو گیا, بہت کر لیا, اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, بس کافی ہو گیا ہے, کثیر کام ہو گیا ہے, کافی ہو گیا ہے, کثرت ہو گئی ہے. یہ سوچ کر دائی کا بیٹھنا نہیں ہے, دائی نے بیٹھنا نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا ہن بہت کام ہو گیا, حضور لگے رہنا ہے, بس لگے رہنے. اور آپ دیکھیں پھر اللہ کے رسول دعوت کے میدان میں لگے رہے. چوتھا بڑا اہم وصف وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. حضور یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں, ساتھ میں یاد رکھیے گا مشکلات بھی آئیں گی, مصائب بھی آئیں گے, قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. صبر 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 کیجئے گا. اور صبر کس لیے؟ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے. وَلِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے صبر کیجئے گا. صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا. اور صبر بھی آپ کا اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی اولاد کے لیے نہیں, اپنے کاروبار کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو صبر ہوتے ہیں نا وہ دنیاوی غرضوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم اس کے سامنے نہیں بول سکتے جس سے کوئی مفاد ہوتا ہے, ہم اس مفاد کی وجہ سے صبر کر لیتے ہیں. والی ربی کا, حضور رب کے لیے آپ نے صبر کرنا ہے, اللہ کے لیے صبر کرنا ہے آپ نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی پر اللہ کے لیے صبر کر کے دکھایا. یہ 4 چیزیں ہیں ایک دائی کے لیے. اگر دائی صبر نہیں نہ کر سکتا, کہنا نہیں ساڑھے نال بھی پیٹ لگا ہے,
میرے بھی بچے نے, میرے گھر بھی بیگم ہے, میرے بچوں نوں بھی چنگا کھان نوں مل جائے تو تانوں کی مسئلہ ہے. اگر وہ اس طرح کی باتیں کرنے والا ہے تو پھر بھائی وہ کوئی اور بندوبست کر لے اپنا. یہ باتیں اس میدان میں نہیں چلیں گی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور یہ صبر تو میں کہا کرتا ہوں ایسی چیز ہے جو سارے ہی کرتے ہیں. کیا اس وقت تاجر صبر نہیں کر رہا؟ بازار کا بندہ اس وقت صبر نہیں کر رہا جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ؟ صبر کر رہا ہے نا. آپ اپنی فیلڈ میں صبر کر رہے ہیں, مولوی اپنی فیلڈ میں صبر کرے گا. بھائی صبر کر کے بیٹھ. مندہ بھی آتا ہے, اچھا بھی آتا ہے, اچھا وقت بھی آتا ہے. دو پتھر بھی پیٹ پر باندھنے پڑتے ہیں, اور کبھی کبھی انسان کو پوری ران بھی مل جاتی ہے کھانے کے لیے. صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ لگے رہنا ہے, جڑے رہنا ہے اس کام سے, چھوڑنا نہیں ہے اس کو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. ان چیزوں سے نہیں پریشان ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نصاب بھی دے دیا, دائی کے اوصاف بھی بتا دیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی دعوت کا آغاز کر دیا. انفرادی دعوت یہ ہوتی ہے, آپ سب کو دعوت نہیں دیتے. آپ سوچتے ہیں کہ کس بندے کو دعوت دینی چاہیے, کون بندہ ہمارے ہم خیال ہے, ہم مزاج ہے, جو کہ اس دعوت کو قبول کر سکتا ہے. آپ پہلے اندازہ لگاتے ہیں, پھر آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں یا اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں, اس کو انفرادی طور پر آپ دعوت دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے اعلانیہ دعوت, سب کو آپ دعوت دیتے ہیں. انفرادی طور پر آپ بندے کا انتخاب کرتے ہیں کس کو دعوت دینی ہے. 3 سال اللہ کے رسول نے اس طرح دعوت دی, حضرت ابو بکر نے اس طرح دعوت دی. ہر بندے کو نہیں دعوت دی کہ ہر بندے کے پاس ہی چلے جائیں, نہیں. جو اچھے لوگ ہیں, ہم مزاج ہیں, پتہ ہے یہ غلط بیان نہیں کریں گے, الٹا رد عمل نہیں دکھائیں گے, ان کو دعوت دی گئی. اور اسی دوران نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور سٹیپ لیا جسے ہم کہتے ہیں دار ارقم. دار ارقم, حضرت ارقم بن ابی الارقم, یہ ایک صحابی رسول ہیں. عمر ان کی 16 سال ہے. یہ ذرا آپ غور کیجئے گا, 10ویں مسلمان ہیں یہ, 10ویں یا 11ویں یہ مسلمان ہیں. عمر ان کی 16 سال ہے. ارقم بن ابی ارقم ان کا نام ہے. ان کا گھر ذرا تھوڑا بڑا ہے, کھلا گھر ہے, حویلی نما بڑا گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ذرا اتنا بڑا نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہو سکیں. تو حضور نے ارقم کے ساتھ بات کی. ارقم نے اللہ کے رسول سے بات کی کہ حضور آپ میرے گھر میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کر لیں کہ جہاں صحابہ کرام اکٹھے ہو جائیں اور آپ ان پر جو وحی نازل ہوئی ہو وہ آپ ان کو بیان کر دیا کریں, تعلیم کا سلسلہ وہاں پر ہو جائے. تو حضرت ارقم جن کی عمر ہے 16 سال کے گھر کے اندر, حویلی کے اندر اسلام کا پہلا مدرسہ بنتا ہے. پہلا مدرسہ. ادھر ہمارے 16 سال کے بچے کو کتنی عقل ہوتی ہے, کتنی کی سمجھ ہوتی ہے, کتنا کہ اسلام اس کو سمجھ آتا ہے, کتنی کی اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ دار ارقم, اس کا مطلب یہ ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے, یہ اسلام کا مدرسہ ہے. اور یہ گھر جو ہے وہ سب کی مخالفین کی نظر میں چبھتا ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ کوئی اس کو ہار تو نہیں پہنائیں گے کہ تو نے اللہ کے رسول کو گھر دے دیا اپنا تعلیم کے لیے, تو نے بڑا اچھا کام کیا بھائی, تو بڑا اچھا ہے. او بھائی وہ تو مخالفت لینا ہے, لوگوں کی مخالفت لینا ہے, اپنوں کی مخالفت لینا ہے. لیکن حضرت ارقم نے دیا. اور ایک اور وجہ ہے, علماء نے کہا کہ معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا شخص کسی چھوٹے کے گھر میں جائے, بلکہ بڑا شخص کسی بڑے کے گھر میں جاتا ہے. تو چھوٹے کے گھر میں جانے میں یہ حکمت تھی کہ کافر یہ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ اچھا یہ ارقم کے گھر میں بھی اکٹھے ہوتے ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ارقم سے کے گھر میں اکٹھے ہو کر حضور پڑھاتے ہوں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ 16 سال کا لڑکا ہے, اس کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہوں گے, اور اللہ کے رسول, ابو بکر, یہ بڑے بڑے لوگ. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی اس حوالے سے بھی کہ ان کی نظر سے بچا جائے, مخالفت سے بچا جائے. ادھر زیادہ مخالفت نہیں ہوگی ارقم کے گھر کے اندر, ابو بکر کے گھر میں مخالفت زیادہ ہو سکتی ہے, اور چانس بھی زیادہ ہیں کہ وہ ادھر شک کریں. تو ایک یہ بھی طریقہ کار تھا کہ حضرت ارقم کے گھر کو انتخاب کیا گیا. اب یہ جو حضرت ارقم کا گھر ہے نا, یہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے. اس گھر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ صحابہ کرام اکٹھے ہوتے ہیں,
اور ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے. مدرس کون ہے؟ پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ہم کہتے ہیں معلم اعظم. اس کائنات کا, اس دنیا کا سب سے بڑا معلم اس گھر میں پڑھا رہا ہے, اور جو پڑھ رہے ہیں ان کی علمی بنیادیں کتنی مضبوط ہوں گی. یہ وہ پہلے لوگ ہیں جن کو حضور نے خود پڑھایا ہے. السابقون الاولون, یہ پہلے صحابہ جو 3 سالوں میں مسلمان ہوئے. علماء بعض نے کہا 50 ہیں, بعض نے کہا 50 سے کچھ اس اوپر ہیں, بعض نے 100 سے زیادہ بھی لکھا ہے. بعد میں آنے والوں کو انہوں نے پڑھایا. ان کو کس نے پڑھایا؟ اللہ کے رسول نے پڑھایا. پہلا بیچ جسے ہم کہتے ہیں نا, پہلا بیچ جس کی تربیت, جس کی تعلیم, جس کی فکری سوچ, جس کی عمل کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, خود. اس لیے ان لوگوں کی, یہ جو پہلے لوگ تھے, ان کی علمی بنیادیں بہت زیادہ مضبوط تھیں. علمی اعتبار سے یہ بہت مضبوط تھے, اور ان میں سے ہی لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے بعد میں علمی بنیادوں پر. ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے, اس دار ارقم میں پڑھنے والے عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جو کہا کرتے تھے, لوگوں آؤ میرے پاس, قرآن مجید کی 6000 آیات میں سے کوئی آیت لے کر آؤ, اور مجھ سے اگر پوچھو یہ آیت کہاں نازل ہوئی. حضور سفر میں تھے, حضر میں تھے, حضور گھر میں تھے, باہر تھے, مکہ میں تھے, مدینہ میں تھے, دن تھا, رات تھی, موسم کیا تھا, مہینہ کیا تھا, سال کیا تھا, میں عبداللہ تمہیں بتاؤں گا, میں عبداللہ تمہیں بتاؤں گا. علمی بنیادیں دیکھیں کتنی مضبوط. اور اس کے باوجود, اللہ اکبر, عالم وہ ہوتا ہے جو علم کی طلب پیدا کرتا ہے. اس کے باوجود عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے, آج اگر عبداللہ کو پتہ لگ جائے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت کا کچھ حصہ, کچھ علم فلاں بندے کے پاس ہے جو عبداللہ کے پاس نہیں ہے, میں سفر کر کے اس کے پاس جاؤں علم حاصل کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے. مصعب بن عمیر جو مدینہ میں گئے دائی بن کے, وہ دار ارقم میں تیار ہوئے. اللہ کے رسول نے ادھر سے پہلی جماعت کو اللہ کے رسول نے تیار کیا. علمی بنیادوں پر یہ بہت مضبوط لوگ تھے. اچھا, ان کا علم جو ہے وہ کن 2 نصاب پر ہے, 2 سبجیکٹ پر ہے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا, توحید اور آخرت. چیزیں 2 ہی ہیں, توحید ہے, آخرت ہے. یعنی توحید کے اعتبار سے یہ مضبوط لوگ ہیں, اور آخرت کی تیاری میں یہ مضبوط لوگ ہیں علمی اعتبار سے. اور یہی وہ جگہ ہے, یہی دار ارقم ہے, یہی انفرادی دعوت کے 3 سال ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے قائد تیار کیے ہیں. قیادت سازی اس دار ارقم میں ہوئی ہے. حضور کے بعد جتنے قائد تھے سارے اس گھر میں تیار ہوئے ہیں. خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر کو آپ نکال دیں, باقی 3 خلیفہ کہاں تیار ہوئے؟ دار ارقم میں تیار ہوئے. عشرہ مبشرہ صحابہ 8 صحابہ, ابو بکر 1, ابو بکر کی دعوت 5 لوگوں کو ملی, 6 ہو گئے. 7ویں حضرت علی 7 ہو گئے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ, یہ 8ویں صحابی. یہ 8 لوگ عشرہ مبشرہ یہ تیار ہوئے ہیں دار ارقم میں, اور یہ سارے کے سارے قائد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دار ارقم جو ہے یہ قیادت سازی کی جگہ ہے. ادھر قائد تیار ہو رہے ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومتیں کرنی ہیں, جنہوں نے روم کو فتح کرنا ہے. سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کرنا ہے. سعد بن ابی وقاص دار ارقم میں تیار ہوئے. یہ جو پہلا بیچ ہے نا اللہ کے رسول کا, خفیہ دعوت کا, پہلے 3 سال کا, یہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں 3 بر اعظموں پر حکومت کیے جا کر. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے, ایران کو فتح کرنے والے.
تو یہ جو جگہ ہے دار ارقم، یہ اس حوالے سے بڑی اہم. میں نے آپ کو بتایا علمی بنیادیں مضبوط، قیادت سازی ادھر ہو رہی ہے. اور اسی طرح یہ 3 سال کا جو عرصہ ہے اصل میں یہ اگلے جو اعلانیہ دعوت ہے اس کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے ہے. دیکھیں آپ ایک پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ سیدھے جا گئے ہیں یہ بتوں کو گرا دو، بتوں کو توڑ دو، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ اکیلے ہیں، آپ دعوت نہیں دے سکتے. کم از کم آپ کے پاس اتنی افرادی قوت ہو، لوگ آپ کے ساتھ ہوں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں. اعلانیہ دعوت دینے کے لیے جو ماحول بنا ہے وہ ان 3 سالوں میں ماحول بنا، اور یہی وہ 3 سال کے لوگ تھے. اگلے 7 سال یا اگلے 10 سال مکہ کے اندر جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر ہر طرح کی مصیبت، مشکل، آزمائش کا سامنا کیا ہے، یہی وہ لوگ تھے. حضرت بلال ان میں سے تھے، حضرت خباب ان میں سے تھے، مصعب بن عمیر ان میں سے، صہیب رومی ان میں سے تھے. جب ان کی علمی بنیادیں مضبوط ہو گئیں، توحید صحیح ہو گئی، تو بلال احد احد ہی کہتا ہے. پھر مصعب بن عمیر جیسا امیر شخص اپنا لباس بھی دے دیتا ہے، اپنی جائیدادیں دے دیتا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے خوشبوئیں آتی ہیں، مصعب یہاں سے گزرا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے دے دیتا ہے. صہیب رومی سب کچھ کمایا ہوا اللہ کی راہ میں دے کر اپنے دین کو بچا لیتے ہیں. جب علمی بنیاد، توحید اور آخرت پر انسان کی بنیادیں مضبوط ہوں تو انسان قربانیوں کے لیے تیار ہوتا ہے، ورنہ نہیں انسان سے قربانی دی جاتی. اس لیے اللہ نے قربانیاں ان سے لینی تھی، اللہ نے ان کو تیار کیا، ان کو بھٹی سے گزارا، اور بھٹی سے گزار کر اللہ نے ان کو فتوحات دے کر قائد بنایا. کیونکہ بغیر بھٹی سے گزرے انسان قائد بھی نہیں بن سکتا، بغیر بھٹی سے گزرے سونا سونا نہیں بن سکتا، کندن نہیں بن سکتا، ہیرا ہیرا نہیں بن سکتا. اس کو بننے کے لیے بھٹی سے گزرنا پڑے گا. تیاری بھی کی، قربانیاں بھی لی اللہ نے، لینے کے بعد پھر اللہ نے راستے کھولے ان کے لیے، پھر فتوحاتیں ملی ان کو. بنیاد توحید اور آخرت، توحید اور آخرت، یہ اتنی اہم چیزیں ہیں. اگر آپ کی اولاد توحید اور آخرت پر نہیں ہے، آپ کی بنیادیں توحید اور آخرت پر نہیں ہیں، توحید اور توکل اور بھروسہ اور اللہ کے امید آپ کی مضبوط نہیں ہے، آپ ابراہیم کی طرح نار کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ معاشرے سے نہیں لڑ سکتے، آپ بدعات سے نہیں لڑ سکتے اگر آپ کے اندر توحید نہیں ہے. اگر آخرت پر آپ کی توجہ نہیں ہے، دنیا پر آپ کی توجہ ہے، تو دنیا کے مفادات آپ کو حق کے لیے کھڑا نہیں ہونے دیں گے. توحید اور آخرت یہ 2 ہی نصاب ہیں، 2 ہی سلیبس ہیں. آخری بات، یہ لوگ جو پہلے السابقون الاولون میں پہلے 3 سال میں مسلمان ہوئے، یہ کون لوگ تھے؟ اس سوال کا بڑا پیارا جواب دیا ہے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر. پڑھنے والی چیز ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو پہلے 3 سال میں انفرادی دعوت میں مسلمان ہو گئے. تجزیہ کیا انہوں نے تو انہوں نے 3 چیزیں نکالی ہیں کہ ان کے اندر 3 چیزیں مشترک تھیں. اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. انفرادی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے اندر 3 چیزیں سیم تھیں، ایک جیسی تھیں، مشترک تھیں. پہلی چیز فرماتے ہیں یہ سارے لوگ فطرتاً نیک اور پاکیزہ انسان تھے، ان کی فطرت سلیم تھی، فطرتاً نیک تھے. یہ کوئی نعوذ باللہ شرابی نہیں تھے، جواری نہیں تھے، ڈاکے ڈالنے والے نہیں تھے، عورتوں کی عزتوں کو اچھالنے والے، یہ بڑے نفیس لوگ تھے. ابو بکر کی مثال لے لیں آپ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں. حضرت عثمان کہتے ہیں جس دن میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا، دایاں ہاتھ، اس دن کے بعد میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. اتنے حیا والے کہ اللہ کے رسول بھی حیا کریں، فرشتے بھی. تو اتنا نفیس آدمی، فطرتاً اتنا پاکیزہ آدمی، تو مسلمان جلدی ہو گئے مسلمان. فطرت پاک تھی، فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ آزاد کردہ غلام تھے، بکتے بکاتے آئے تھے.
یہ رہے تھے عبداللہ بن جدعان کے پاس. عبداللہ بن جدعان تھا مشرک, بندہ بڑا اچھا تھا, بڑا نیک آدمی تھا, لوگوں کا خیر خواہ تھا, خدمت کیا کرتا تھا, صدقہ خیرات بڑی کرتا تھا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے پوچھا, حضور عبداللہ بن جدعان کا کیا بنے گا, وہ تو بڑا نیک آدمی تھا, بڑا اچھا تھا, بڑا لوگوں کے خیر کے کام کیا کرتا تھا. یعنی ان کو شبہ ہوا نا کہ یار اتنا اچھا آدمی جائے گا کدھر. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں جائے گا, کیونکہ اس نے توحید نہیں, کلمہ نہیں پڑھا تھا, جائے گا جہنم. اس عبداللہ بن جدعان کی صحبت میں رہے سہیب رومی, اس کے غلام تھے, بعد میں اس نے آزاد کر دیا. تو ایک اچھی پاک شخصیت کے پاس رہے تو طبیعت اچھی تھی, صاف تھی. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی راہب تھے, عیسائی راہب تھے, دنیا سے کٹے ہوئے, بالکل راہبانہ زندگی. یہ دو ہی عیسائی تھے مکہ کے اندر, ورقہ بن نوفل تھے اور عثمان بن مظعون تھے, اور یہ دونوں اس اصل عیسائیت پر تھے, یعنی کہ گناہ وغیرہ نہیں کرتے تھے, گناہوں سے بڑا دور تھے. تو جیسے اللہ کے رسول نے دین پیش کیا, دونوں نے قبول کیا, ورقہ بن نوفل نے بھی, عثمان بن مظعون نے بھی قبول کیا. تو فطرتاً یہ لوگ نیک تھے. دوسری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھ لیں, انہوں نے حضور کے آنے سے پہلے بت توڑ دیے تھے, کہتے میں نہیں بتوں کی عبادت کرتا. پھر ان کو پتہ لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول, اپنے بھائی کو بھیجا, جاؤ پتہ کر کے آؤ کون ہے. وہ گئے, واپس جا کے بتایا کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, قرآن ہے, اور واقعی وہ قرآن بڑا عجیب ہے, ہم نے ویسا کلام نہیں. خود آئے پھر ملنے کے لیے اللہ کے رسول سے, اور مل کر اسلام قبول کیا. ابو ذر غفاری طبیعتاً صاف. دوسری چیز, یہ جتنے لوگ تھے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو حق کے متلاشی تھے. وہ سمجھتے تھے یہ جو مکہ کے اندر جو تہذیب ہے نا ہماری بت پرستی, یہ باطل ہے, یہ صحیح نہیں ہے. لیکن حق کے متلاشی تھے, حق ملا نہیں تھا ان کو, حق آیا ہی نہیں تھا, اللہ کے رسول آئے نہیں تھے, تلاش میں تھے. اس میں نا ایک بڑا نام ملتا ہے زید بن عمر کا, زید بن عمر کا ایک بڑا نام ملتا ہے. یہ شخص جو ہے لوگوں کو کہا کرتا تھا, دعوت دیتا تھا, لوگوں بتوں کی عبادت نہ کرو, بتوں کی عبادت نہ کرو, اللہ ایک ہی ہے. لیکن اس کو نا عبادت کا طریقہ نہیں آتا تھا. یہ کہا کرتا تھا اللہ مجھے تیری عبادت کا طریقہ نہیں آتا, اگر مجھے پتہ لگ جائے میں اس طرح تیری عبادت کروں. حضور کے نبی بننے سے 5 سال پہلے یہ مر گیا, فوت ہو گیا. اس کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے سنا کرتے تھے کہ یہ تو غلط ہے, یہ باطل ہے, حق کوئی اور ہے, حق کے متلاشی تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول ملے حق قبول کر لیا. سعید بن زید صحابی رسول ہیں, حضرت عمر کے بہنوئی ہیں, وہ جو فاطمہ آپ کی بہن ہیں اور سعید بن زید آپ کے بہنوئی ہیں, جن کے ساتھ وہ لڑائی والا جھگڑا عام معروف ہے. اسی طرح ورقہ بن نوفل حق کے متلاشی تھے, جیسے اللہ کے رسول آئے قبول کر لیا. تیسری بڑی اہم چیز ہے, اس کو ذرا سنیے گا. شبلی نعمانی لکھتے ہیں یہ جتنے لوگ تھے, 50 تھے, 100 تھے, جتنے بھی تھے, ان میں سے کوئی شخص کسی بھی مکہ کے بڑے منصب پر فائز نہیں تھا. مناصب اعلیٰ میں سے کسی منصب پر فائز نہیں تھا. یہ اشراف تھے, اپنی قوم کے اچھے لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, تاجر تھے, تجارت کرتے تھے, اور عزت دار لوگ تھے. غلام بھی تھے ان میں سے, آزاد بھی تھے ان میں سے, لیکن کوئی بھی شخص ان میں سے منصب پر فائز نہیں تھا. اور کہتے ہیں کیونکہ حق کی قبول کرنے میں منصب بہت بڑی رکاوٹ ہوا کرتا ہے. ابو جہل کیوں نہیں مسلمان ہوا, ابو طالب کیوں نہیں ہو رہا, عتبہ شیبہ کیوں نہیں ہو رہے, ان کو ان کے منصب مسلمان نہیں ہونے دے رہے. یہ جو منصب ہوتا ہے نا, کرسی جسے ہم کہتے ہیں, یہ آپ کو حق نہیں کو, مجھے پتا کرسی چھن جائے گی, کرسی چلی جائے گی, کوئی اور آ جائے گا میری جگہ پر. اس لیے مکہ والے جو مسلمان ہوئے نا فتح مکہ میں, وہ مسلمان تھے جنہوں نے دیکھا اب کوئی چارہ نہیں ہے, کرسی تو چھن گئی, فتح مکہ ہو گئی ہے, اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے, مسلمان ہو گئے. لیکن یہ جو اولین مسلمان ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ جن کے پاس منصب نہیں ہے, منصب نہیں ہے ان کے پاس.
اور آپ کے علم میں ہے عبداللہ بن ابی کا حضور سے کیا مسئلہ تھا, کیوں منافق بنا تھا وہ مدینہ کے اندر؟ ایک ہی بات, حضور کے جانے سے پہلے رجسٹرڈ طے شدہ سردار پورے مدینہ کے 3 قبیلوں کا جو مشرک تھے ان کا سردار نامزد ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی. لو انہی دنوں میں اللہ کے رسول آ گئے وہاں پر. جب اللہ کے رسول آ گئے تو پھر اور تو کوئی سردار نہیں ہو سکتا, پھر حضور ہی ہیں. اپنی سرداری چھوڑنے کی وجہ سے یہ منافق بن گئے, اپنی کرسی جانے کی وجہ سے منافق بن گیا, لیکن مسلمان نہیں ہوا, منافق بن گیا. فرعون کا کیا مسئلہ تھا, کیوں نہیں ہوتا مسلمان؟ نمرود کا کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں ہو رہا مسلمان؟ بت بھی توڑ دیے, سب کچھ ثابت کر دیا اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ, سارے جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں, پر فرعون کے حامان, فرعون کے وزیر, کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ کرسی ہے پیچھے, کرسی نہیں چھوڑنے دیتی آپ کو. اور ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں ساتھ میں, ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں, آزر. مشہور ہے کہ وہ بت تراش تھے, بت تراشا کرتے تھے. تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے حق نہ قبول کرنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی, اس کا کاروبار بتوں پر تھا. کاروبار جاتا ہے بھائی سارا, بت کی کیسے نفی کر دے؟ پہلے وہ شخص جو لوگوں کو پورے شہر میں جس کے بنائے ہوئے بت بکتے ہیں, گھروں کے اندر اس کے بنائے ہوئے بت ہیں, اب وہ بتوں کی نفی کر دے, اپنا کاروبار ٹھپ کر دے. او بھائی چلتا کاروبار کون ٹھپ کرتا ہے, کون بند کرتا ہے؟ تو وہاں پر علماء نے لکھا کوئی ایسا کاروبار انسان کو نہیں کرنا چاہیے جو حق کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اس کے لیے. کل حق کی راہ میں دیکھیں ابو بکر بھی تاجر تھے. علماء نے لکھا جب یہ مسلمان ہوئے 40,000 درہم کی مالیت تھی ان کے پاس, 40,000 درہم, لیکن کپڑے کا کاروبار تھا, ان کا کاروبار چلتا رہا, ان کو یہ مسائل پیش نہیں آئے. لیکن آزر کا بھائی بڑا مسئلہ تھا, اس کی انڈسٹری بند ہوتی تھی, انڈسٹری. آج آپ دیکھتے ہیں لوگ دین بیچ رہے ہیں, سمجھ آ گئی ہے پھر بھی نہیں ہٹتے. پتہ ہے پیٹ پر لات بچتی ہے, اگر حق بیان کر دیا تو کیسے چلے گا نظام؟ اس لیے نہ انسان کا کاروبار ایسا ہونا چاہیے جو حق کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. پتہ ہے آپ کو سود حرام ہے, لیکن کیا کریں جی, اب کر رہے ہیں جی, کیا کریں, کیسے چھوڑیں, کیا کریں. اور دوسری چیز کرسی, جو کرسی حق کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اس کرسی کو 100 سلام. قرآن مجید میں 10 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا المالاؤ. مالاؤ کہتے ہیں سردار کو, معاشرے کے بڑے لوگ جن کی بات سنی جاتی ہے, جو اہم مناصب پر ہوتے ہیں, عہدے دار ہوتے ہیں. نبیوں کے ساتھ جتنے لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ سارے کے سارے مالاؤن تھے. قرآن میں 10 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے, سورہ آراف میں 7 مرتبہ آیا ہے, ایک ہی سورت کے اندر 7 مرتبہ آیا ہے. اور وہ سورہ آراف جو ہے وہ انبیاء کے قصے ہیں, انبیاء کے قصے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, قال الملأ من قومه, نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی, کہ انا لنراک فی ضلال مبین, ہم تو تجھے کھلا گمراہ سمجھتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ سردار کہہ رہے ہیں. ہود علیہ السلام کی قوم, قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہہ, ہم تو تجھے نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے, تو کون سی باتیں کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, قال الملأ من قوم فرعون, فرعون کی قوم کے سردار, فرعون کی قوم کے بڑے لوگ ملاؤن کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لساحر علیم, یہ تو جادوگر ہے. جتنی مخالفتیں ہوئی ہیں کنہوں نے کی؟ اعلیٰ منصب والے, اعلیٰ منصب والے. حق کے مخالفین ہمیشہ سے بڑے منصب والے لوگ رہے, کرسیوں والے رہے ہیں. اور جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں کوئی بھی کرسی والا نہیں ہے کہ جو ان کو روک سکے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں, کچھ دیر بعد صحیح, دیکھ تو لیں کیا ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں ہماری انفرادی دعوت کے حوالے سے 3 سال کا دورانیہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی دعوت اور اس میں تیار ہونے والے مسلمان، آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کب اور کس طرح اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔